فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض يقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج کی گفتگو سلسلے وار گفتگو سے تھوڑی ہٹ کر ہے. اگلے جمعے سے انشاءاللہ سلسلے کو پھر سے جاری کریں گے. اگست کا مہینہ جب آتا ہے، پاکستان میں ماشاءاللہ بہار کا موسم ہو جاتا ہے. ہر طرف ہریالی ہریالی نظر آتی ہے. جھنڈے اور جھنڈیاں گلیوں میں، دفتروں میں، گھروں پہ، چھتوں پہ، گیلریوں میں، گاڑیوں میں، موٹر سائیکلوں پہ سب ہرے جھنڈے لگا لیتے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو 14 اگست 1947 کو یہ وطن عزیز جو آزاد ہوا، اس آزادی کی ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے کتنی بڑی قیمت چکائی ہے. اور پھر آزاد خطہ ہم نے کیوں حاصل کیا ہے؟ اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ سکھوں اور ہندوؤں کے ظلم سہنے کا بھی مقصد کیا تھا؟ آج تو آپ انہی سکھوں کو راہداریاں دیتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی ٹرینیں جب انڈیا سے پاکستان آ رہی تھی، وہاں سے وہ زندہ سوار ہوتے تھے، لیکن جب پاکستان پہنچتے تھے تو ڈبے سارے لاشوں سے بھرے ہوئے ہوتے تھے. حکیم طارق محمود صاحب چغتائی، ان کی ایک کتاب ہے 1947 کے ظلم کی کہانی. وہ آپ لے کے پڑھیں تو آپ کی آنکھیں کھلے، آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے بڑوں پر مصیبت کے کیا پہاڑ ٹوٹے. اس ملک کے خداداد میں ان بزرگوں کا، ماؤں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا خون شامل ہے. شاید فرعون نے بنی اسرائیلیوں پر اتنے ظلم نہ کیے ہوں جتنے مظالم ہندو اور سکھوں نے مسلمانوں پر کیے. فرعون تو صرف یہ کرتا تھا، جب اس نے خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ بڑا ہو رہا ہے تو میری سلطنت پہ قبضہ کر رہا ہے. تعبیر دینے والوں نے تعبیر دی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں اور وہ بڑا ہو کر تیرے مد مقابل کھڑا ہوگا.
اب یہ جو کرسی کا نشہ ہوتا ہے نا، اقتدار کا جو نشہ ہوتا ہے، یہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ آدمی سب کچھ لٹا دیتا ہے اس کو پانے کے لیے۔ اس نے کیا کیا، ایک آرڈر جاری کیا کہ جس گھر میں بھی نرینہ اولاد بنی اسرائیل کی، قبطیوں کی نہیں، فرعون قبطی قبیلے سے تھا، بنی اسرائیلیوں کے گھر کہیں بھی بچوں کے رونے کی آواز آئے، سنو، اس گھر میں داخل ہو جاؤ، اگر وہ لڑکا ہے تو اسے ذبح کر دو۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 99,000 بچہ فرعون نے بنی اسرائیلیوں کا قتل کیا ماں باپ کے سامنے۔ اب یہ بچے جو بالکل پھول جیسے ہوتے ہیں، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور تارے ہوتے ہیں، انہی ماں باپ کے سامنے ان کو ذبح کرنا، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، پھر ٹوکریوں میں بھر کے دریائے نیل میں ڈالنا، باقی بہت بڑا ظلم ہے۔ لیکن جو 1947 میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا، حکیم چغتائی صاحب لکھتے ہیں کہ وہ ٹرین جب قصور کی طرف روانہ ہوئی انڈیا سے، تو راستے میں ایک کوئی جنکشن پڑتا تھا، وہاں رکی۔ افسر نے جا کے دیکھا سارے ڈبے لاشوں سے بھرے پڑے، خون میں لت پت، اور ڈبوں سے باہر خون بہ رہا ہے۔ آخری بوگی میں گئے تو ساری کی ساری بوگی میں بچے، 1 سال کے، 2 سال کے، 5 سال کے، 6 سال کے، اور وہ زندہ، لیکن ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں کاٹے گئے اور کاٹ کے زندہ ڈبے میں ڈال دیے گئے۔ بچے ہیں، خون بہ رہا ہے، کوئی مر گئے ہیں، کوئی چلا رہے ہیں، کوئی چیخ رہے ہیں، کوئی سمجھدار ہے تو وہ امداد کے لیے، ہیلپ کے لیے پکار رہے ہیں۔ یہ پاکستان کو گفٹ دیا ان لوگوں نے کہ آپ اپنا خطہ آزاد چاہتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، لیکن ان لوگوں نے صرف یہاں تک بس نہیں کی۔ جس گھر میں جوان لڑکیاں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ان کے بدمعاش ریپ کرتے، ماں باپ کے سامنے کرتے، اور پھر اس کے بعد اس کو قتل کرتے، پھر اس کے بعد ماں باپ کو قتل کرتے، یعنی ظلم کی ایک انتہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بس جھنڈی لگا کے ہم اس کا حق ادا کر لیں گے۔ یہ ایک نظریاتی ملک ہے، نظریاتی اسٹیٹ ہے، باقی ریاستوں کی طرح نہیں ہے کہ جی یہ ہماری سرحد ہے، یہ ہماری زمین ہے، یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہمارا دفتر ہے۔ بس ہمارے اس ملک کی 2 سرحدیں ہیں، ایک سرحد جغرافیائی ہے جو زمین پہ ہے، ایک سرحد نظریاتی ہے، اور وہ نظریاتی سرحد کیا ہے؟ جو قائد اعظم محمد علی جناح نے نعرہ لگوایا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ جو لا الہ الا اللہ کا نعرہ تھا نا، آج تو ہم سارے بھول بیٹھے اس نعرے کو کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں شاید ہی پاکستان کا کوئی شہر، کوئی گلی ایسی ہو کہ جہاں مزار نہ ہو، بھری پڑے ہیں شہر مزاروں سے۔ لا الہ کا یہ مطلب نہیں تھا جو ہم نے سمجھا ہے۔
لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ نہیں تھا. آج آپ دیکھیں خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے نا، وہ طواف صرف بیت اللہ کا حلال ہے. دنیا میں کسی جگہ کسی بھی چیز کا طواف حرام ہے، چاہے کہ وہ بیت اللہ کا ماڈل ہی کیوں نہ بنا کے کوئی اس کا طواف کرے تو بھی حرام. کچھ جگہوں پہ میں نے سنا ہے کہ بیت اللہ کا لوگ ماڈل بناتے ہیں، جو کمپنیاں لوگوں کو حج عمرے پہ بھیجتی ہیں انہوں نے یہ بنا رکھا ہے. چھوٹا سا مقام ابراہیم بھی، بیت اللہ کا ماڈل بھی، اسی طرح تھوڑا صفا مروہ کی سعی کا ماڈل بھی بنا رکھا ہے. اور پھر جو لوگوں کو ان کے تھرو جو لوگ جاتے ہیں ان کو پھر تربیت کے لیے جب بلاتے ہیں تو وہ ماڈل رکھتے ہیں اور پھر ان کو اس کے گرد طواف کراتے ہیں اور اس کا طریقہ بتاتے ہیں. یہاں سے شروع کرو، یوں چکر لگاؤ، احرام اس طرح تمہارا کیا جی ہم تربیت. یہ حرام ہے، یہ تربیت نہیں ہے، یہ حرام ہے. آپ حج میں بھیجنے سے پہلے اسے مشرک بنا رہے، اور لوگ کر رہے ہیں جی ہم سیکھ رہے ہیں. آپ آج بھی قائد اعظم کی مزار پہ چلے جائیں، 4 فوجی، اندر والے تو ہمیں نظر نہیں آتے چونکہ اصل قبر نیچے ہے. 4 فوجی نیچے ہیں، 4 اوپر ہیں. اوپر والے ہمیں نظر آتے ہیں جہاں گنبد بھی بنا ہوا ہے اور گرل بنائی ہوئی ہے اسٹیل کی اور قبر کا ایک نقشہ بھی بنایا ہوا، وہ نیچے والی قبر کے بالکل اوپر ہے. 4 فوجی آپ کو کونے پہ کھڑے نظر آئیں گے. ایک مخصوص ٹائم ہے ان کا، اس ٹائم کے بعد ایک بگل بجے گی، سیٹی جسے کہتے ہیں. تو اس کونے والا فوجی چل کر اس کونے پہ آئے گا اور جو ادھر کھڑا تھا وہ چل کر اگلے کونے پہ جائے گا، جو اگلے کونے پہ کھڑا تھا وہ چل کر ادھر آئے گا، اور جو ادھر پہلے کھڑا تھا وہ چل کر اس کونے پہ آئے گا. پھر کچھ دیر کھڑے رہیں گے، پھر بگل بجے گی. پھر یہ 4 فوجی نیچے بھی اوپر بھی 24 گھنٹے قائد اعظم کی اس مزار کا طواف کر رہے ہیں. آج تک کسی نے نہ سوچا ہے، نہ سمجھا ہے، نہ دیکھا ہے اللہ کے گھر بیت اللہ کے سوا. حالانکہ یہ مسجدیں جتنی بھی ہیں پاکستان میں ساری مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، لیکن مسجد کا طواف بھی حرام ہے سوائے بیت اللہ کے. آپ بیت اللہ کے سوا کسی چیز کا طواف نہیں کر سکتے. ہم نے آزادی کیسے حاصل کی ہے؟ ہم چونکہ ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے، ان کی رسمیں، ان کے رواج، ان کا رہن سہن، ان کی باتیں وہ ہمارے دل و دماغ میں رچ بس گئی ہیں. ہم نے خطہ الگ بھی کر لیا تو بھی وہ ہندوانہ ذہنیت وہ ہم سے نہیں نکل سکی. ذہنی طور پر آج بھی کچھ لوگ ہندوؤں کے غلام ہیں، کچھ انگریزوں کے غلام. ہم غلامی میں اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں. اسی لیے اقبال نے کہا کہ غلامی میں کام آتی ہے نہ شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. یہ جو زنجیریں غلامی کی، ذہنی غلامی کی ہمارے گلوں میں ڈلی ہوئی ہیں، پہلے اسے کاٹیے تو آزادی ملے گی. آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دن آئے ہمارے گھر پہ جھنڈا لگا ہو، کلفٹن کے ساحل پہ جا کے میوزک کا اہتمام ہو، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بھنگڑے ڈالیں اور پھر رات کو شرابوں کا تبادلہ ہو اور پھر اس طرح ایک میلہ لگ جائے. آزادی کا یہ مطلب نہیں تھا. اور یہ جو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہے نا، یہ وہ نعرہ تھا. آج تو دنیا نے پتہ نہیں کتنے نعرے بنا لیے، کتنے نعرے بنا لیے. یعنی نعرے بنانے میں بھی ہم کسی سے کم نہیں. اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک ہی نعرہ ہوتا تھا، اللہ اکبر. بس اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے. اللہ کے حبیب نے صحابہ کرام کے دلوں میں یہی بات بٹھائی. اور اللہ نے
دیکھو جو پاکستان کی بنیاد میں جو نظریاتی ایک نعرہ ہے نا، اللہ نے اسی کی بنیاد عالم ارواح میں رکھی تھی. ساری دنیا کو جو قیامت تک پیدا ہونی تھی ان کو نکالا آدم علیہ السلام کی پشت سے، سب کو جمع کیا، ایک خاص قسم کا ان کو وجود دیا. لوگ ایسے بیٹھ گئے، پوری کائنات مجمع بنا کے بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے خطاب کیا. وہ کیا منظر ہوگا، قیامت تک آنے والی ساری نسلیں وہاں موجود ہیں اور ان کا رب، ان کا خالق، ان کا مالک ان سے مخاطب ہے اور وہ انہیں کہتا ہے الست بربکم، مجھے بتلاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ میں تمہیں دنیا میں بھیجنے والا ہوں، دنیا میں بھیجوں گا، پیغمبروں سے تمہاری رہنمائی بھی کراؤں گا. پوری کی پوری دنیا میں تم میرے مہمان بنو گے، میں تمہارا میزبان بنوں گا. پوری زمین کو دسترخوان بنا کر بچھا دوں گا، طرح طرح کی نعمتیں زمین پر سجا دوں گا. کہیں کنو نظر آئیں گے، کہیں آم اور انگور نظر آئیں گے، کہیں انار اور امرود نظر آئیں گے، کہیں سیب اور ناشپاتیاں نظر آئیں گی، کہیں تمہیں انجیروں کے باغات نظر آئیں گے، کہیں کھجوروں کے باغات نظر آئیں گے. ساری نعمتیں میں تمہیں دنیا میں مہیا کروں گا. میری یہ نعمتیں پانے کے بعد بتاؤ الست بربکم، مجھے اپنا رب مانو گے کہ نہیں؟ مجھے اپنا داتا مانو گے کہ نہیں؟ اپنی اپنی گلیوں میں اپنے اپنے داتے اور بابے تو کھڑے نہیں کر لو گے. سب نے یک زباں ہو کر کے کہا قالوا بلا، اللہ کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا داتا ہے، تو ہی تو ہمارا داتا ہے. اس میں کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں، عربی بھی ہیں، اجمی بھی ہیں، نمک حرام بھی ہیں، نمک حلال بھی ہیں، سعادت مند بھی ہیں، شقاوت پسند بھی ہیں. سب نے کہا قالوا بلا، اللہ کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا داتا ہے. اللہ نے پھر مخاطب کر کے فرمایا میرے بندو، جب تم دنیا میں جاؤ گے میں کتنی نعمتیں تمہارے لیے پیدا کروں گا، مگر تمہیں میں صرف اپنے لیے بھیجوں گا. ساری کائنات کا مقصد تمہاری خدمت ہوگی اور تمہاری تخلیق کا مقصد میری اطاعت اور فرما برداری ہوگی. سورج کو اگر تابانی عطا کروں گا تو وہ بھی تمہارے لیے، ستاروں کو درخشانی عطا کروں گا تو وہ بھی تمہارے لیے، چاند کو لمانیت عطا کروں گا تو وہ بھی تمہارے لیے، گلشن مہکیں گے وہ بھی تمہارے لیے، انادل چہکیں گے وہ بھی تمہارے لیے، سبزے لہکیں گے وہ بھی تمہارے لیے، راتوں کو اندھیرا عطا کروں گا تو وہ بھی تمہارے لیے، صبح کو سویرا عطا کروں گا تو وہ بھی تمہارے لیے، دریا متلاطم اور سمندر موجزن ہوں گے وہ بھی تمہارے لیے، پورے شہروں میں ندیاں بلکھاتی نظر آئیں گی وہ بھی تمہارے لیے. الست بربکم، مجھے بتلاؤ میری یہ نعمتیں پانے کے بعد کس کو اپنا معبود مانو گے؟ مجھے مانو گے کہ بھول جاؤ گے؟ سب نے کہا قالوا بلا، اللہ کیوں نہیں، تیرے سوا ہمارا اور کون ہے، تجھے ہی تو مانیں گے، تجھے ہی معبود مانیں گے. اسی لیے وعدہ لینے کے بعد رب العالمین نے اس
کائنات کے بنائے جانے کا مقصد یہ بیان فرمایا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں کو بھی انسانوں کو بھی اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں، میری بندگی کے سوا اور کوئی مقصد نہیں، یہ مجھے سجدے کریں، مجھ سے قیام کریں، میرے آگے رکوع کریں، میرے آگے قعدے میں بیٹھے، میرے آگے گڑ گڑائیں، میرے آگے جھولیاں پھیلائیں، میرے آگے ہاتھ اٹھائیں، مجھ سے مانگیں اور میرے لطف و کرم کو آزمائیں۔ یہ میرا دنیا میں بھیجنے کا، تمہیں بھیجنے کا یہی ایک مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین نے وہ مقصد پورا کر دیا، ہمیں وہ نعمتیں بھی عطا کر دی، انبیاء کا سلسلہ بھیج کر حق اور باطل کی پہچان بھی کرا دی، دوزخ اور جنت کا راستہ بھی بتا دیا، پھر ہمیں اختیار بھی دے دیا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو راستہ دکھلا دیا، اب اس کی مرضی شکر کرے، اس کی مرضی کفر کرے، ہم نے دونوں اختیارات دے رکھے ہیں۔ البتہ شکر کرو گے تو اللہ کے ہاں انعامات پاؤ گے، کفر کرو گے تو اللہ کے ہاں تمہارے لیے عذاب جہنم انتظار کر رہا ہے۔ دونوں باتیں اللہ نے دنیا میں بتلا دی۔ آج کتنے لوگ ہیں جو وعدہ کر کے آئے اس کو بھول گئے۔ یہی کچھ ہم نے پاکستان کے نظریے کے ساتھ کیا، جو ہم نے حاصل کرتے وقت نعرہ لگایا تھا لا الہ الا اللہ، آج وہ نعرہ سوائے اہل حدیثوں کے پاس سوائے اہل حدیثوں کے اور کس کے پاس ہے؟ مجھے بتائیے۔ یہ نظریاتی ملک ہے، اس کی حفاظت ہر بچے ہے، ہر بوڑھے ہے، ہر جوان، ہر مرد اور ہر عورت کا فرض ہے کہ اس کی بنیادوں کی حفاظت کرے، اس کے نظریات کی حفاظت کرے۔ پاکستان کا سپریم لا بھی قرآن و سنت ہے، یہ بھی آپ کی سعادت مندی اور خوش نصیبی ہے، اور یہ بھی خوش نصیبی ہے کہ رب العالمین نے جن لوگوں نے بھی نبی کی ذات پہ حملہ کیا، اسی پاکستان اسمبلی نے انہیں بھی کافر قرار دیا، اور جو لوگ صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں اسی اسمبلی اور سینٹ نے اس کے خلاف بھی قانون پاس کیا۔ یہ وہ نظریاتی سرحدیں ہیں جن کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اس کی حفاظت فرمائیں، اللہ کے رسول کی ہاں میں ہاں ملائیں، آپ جو کہتے ہیں وہ کریں۔ آپ دیکھیں رب العالمین جب انتقام لینے پہ آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی دربار میں کھڑے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں کہ تو جھوٹا ہے میں سچا ہوں، میرا رب تو صرف ایک اللہ ہے۔ جادوگروں سے مقابلہ کرا دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا، اپنی لاٹھی پھینکی، ایک دم اژدہا بن گیا، ان کی رسیوں کو کھا گیا۔ جب سارے جادوگروں نے یہ دیکھا کہ یہ تو ہم پر حاوی ہو گیا، یہ جادوگر نہیں ہو سکتا، واقعی یہ اللہ کا پیغمبر ہے، سارے جادوگر سجدے میں گر گئے، فرعون کی فرعونیت کا انکار کیا، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام لے کر چل پڑے، ہجرت کر لی، علاقہ چھوڑ دیا۔ اب فرعون سوچ رہا یہ کہیں جائیں گے، ریاست بنا لیں گے، پھر میرے خلاف لڑیں گے۔ فرعون بھی پیچھے فوجیں لے کر آ گیا، جس میں بنی اسرائیلیوں کے بچے 99,000 قتل کر کے اس دریائے نیل میں ڈالے گئے۔ تیرنا کسی کو نہیں آتا، کشتی بھی موجود نہیں ہے، سارے کے سارے پریشان ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو تانے دیتے ہیں، موسیٰ تو نے تو ہمیں مروا دیا، آگے
دریا کی موجیں ہیں، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، اب ہم جائیں تو کہاں جائیں، تیرنا ہم نہیں جانتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھ رہے تھے کشتی نہیں، تیرنا ہم نہیں جانتے، ہتھیار بھی ہمارے پاس نہیں، فرعون کی فوج کا بھی ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، اسے کہتے ہیں اللہ پر توکل۔ پیغمبر کا توکل کتنا مضبوط ہے، جس طرح اسباب و علل، وہ جادوگر جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ دیکھ رہے تھے ہمارے پاس کوئی اسباب نہیں جنگ لڑنے کے، کوئی اسباب نہیں دریا پار کرنے کے، آج تو ہم مارے گئے، آج تو ہم یہیں دھر لیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کس یقین سے کہا تھا اِنَّ مَعِیَ رَبِّی، میرا رب میرے ساتھ ہے، سَیَہْدِین، ان قریب وہ ہمیں رستہ دکھائے گا۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی دریا کے کنارے پر ماری، اللہ نے دریا کو دو لخت کر دیا، دو ٹکڑے کر دیا، ادھر کا پانی ادھر، ادھر کا پانی ادھر، اوپر دیوار بنتا جا رہا ہے لیکن بیچ میں راستہ خشک کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی پار، فرعون کی فوج، موسیٰ علیہ السلام کے سارے ساتھی وہ بھی پار، جلدی جلدی پار ہو گئے۔ فرعون نے یہاں بھی موقع دیکھا تو اسے نہ گنوایا، اپنے حواریوں سے، اپنے لوگوں سے، اپنی فوج سے، وزیر مشیروں سے کہا دیکھا دریا کو پتا تھا اس کائنات کا بڑا رب نعوذ باللہ آ رہا ہے، تو میرے لیے کیسے راستے بن گئے۔ اور ڈر اتنا تھا اس کے، چونکہ ایک جھوٹے کو خود کو پتا ہوتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں، جھوٹے کو دل میں پتا ہوتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں، ظاہر بات ہے وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ فوج کو کہہ رہا جاؤ پیچھے کرو، پکڑو ان کو مارو، خود نہیں جا رہا کہ تو خدا ہے، تیری وجہ سے دریا دو ٹکڑے ہو گیا ہے تو تجھے جانے میں موت آتی ہے، فوجوں کو بنا رہا اندر، خود نہیں جا۔ جبریل علیہ السلام آئے، اس کے گھوڑے کو پیچھے سے وہ لاٹھی ماری، گھوڑا چھلانگ لگا کے دریا کے اندر، جیسے وہ دریا میں گیا اللہ نے حکم کیا کہ ہم نے جس وجہ سے روکا تھا وہ وجہ اب ختم ہو گئی ہے، اب معمول کے مطابق چل پڑے۔ اب ظاہر بات ہے پانی کی تو بنی کھڑی تھی دیواریں، وہ ساری دیواریں انہیں پر آ کے گری، گھوڑے سمیت فرعون غرق ہونے لگا۔ دیکھیے یہ جو توبہ ہوتی ہے نا، توبہ یہ بالکل مرتے وقت جب جان نکل رہی ہو اس وقت یہ فائدہ نہیں دیتی، اور اسی طرح زندگی میں جب قیامت آئے گی، سورج مغرب سے نکلے گا، یعنی مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا، اس کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ جو مشرک ہے مشرک رہے گا، جو بدعتی ہے بدعتی رہے گا، جو مواحد ہے مواحد رہے گا، توبہ کے دروازے بند۔ اب بندہ خوف کے مارے گڑ گڑائے گا، روئے گا، سب کچھ کرے گا، اللہ کہے گا تم نے بہت دیر کر دی، بہت دیر کر دی۔ اور جب انسان بالکل موت آ چکی ہوتی ہے اس وقت توبہ کرے اللہ قبول نہیں کرتا۔ فرعون جب ایک جو ڈوبکی آئی نا، ہوش ٹھکانے آ گئے، اب زبان پہ سچ آنے لگا، اللہ سے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، اللہ سے کوئی ٹکر لے سکتا ہے، اس کا تو حکم چلتا ہے، کون فیکون، وہ تو حکم چلا رہا ہوگا، بس چیز ویسی ہو جاتی ہے جیسے وہ چاہتا ہے، اس سے کون مقابلہ کر سکتا ہے۔
فرعون کو جب 2-3 ڈبکیاں آئیں، برین واش ہوئی، زبان پہ سچ آنے لگا، فرمایا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، سمجھ گیا ہوں اللہ کے سوا کوئی داتا و دستگیر نہیں۔ فرعون کی زبان سے موت کے وقت یہ نکلا جملہ، لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، جس کے ساتھ بنی اسرائیل ایمان لائی ہے میں بھی اس رب کے ساتھ ایمان لاتا ہوں، اس کے سوا کوئی داتا و دستگیر نہیں۔ اللہ نے کہا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، ارے آج تجھے ہوش آیا ایمان لانے کا، بنی اسرائیل کی سچائی کا، بنی اسرائیل کے رب کا آج تجھے یقین آیا۔ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس سے پہلے تو بے شمار تو فساد کر چکا ہے، انہی بنی اسرائیلیوں کے ماں باپ کے سامنے 99,000 بچہ تو نے قتل کرایا، اسی دریا میں ڈلوایا، اور اب تمہیں ہم اسی دریا میں ہی ماریں گے، اب باہر تمہیں مردہ کر کے باہر نکالیں گے، زندہ حالت میں تو باہر نہیں آ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی فوج، ان کے ساتھ جو لوگ ہیں دریا پار کر کے جلدی جلدی بھاگنے لگے۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ رک جا، پیچھے پلٹ کر دیکھ، جو تو نے کرنا تھا وہ تو نے کر لیا، پیچھے مڑ کے دیکھ کہ میں رب کیا کرتا ہوں، یہ منظر بھی دیکھتے جاؤ۔ بنی اسرائیلیوں نے آنکھوں سے دیکھا، ان کے سارے دشمن پوری فوج سمیت دریا میں ڈوب گئی، غرق ہو گئی۔ تسلی ہو گئی کہ ہمارا دشمن دنیا سے چل بسا، ہمارا دشمن دنیا سے چلا گیا، ان کی تسلی اور تشفی ہو گئی۔ اللہ نے کہا فرعون فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج تیری توبہ تو قبول نہیں، اس لیے کہ جب تک ہم مانتے تھے تو نہیں مانتا تھا، آج تو ماننے پہ آیا ہے تو ہم نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنی مرضی کا مالک ہے، اس سے پہلے کہ رب ماننے سے انکار کر لے اس سے پہلے مان جائیے کہ اللہ ایک ہے، وہی داتا ہے، وہی رزاق اور مالک ہے۔ اس ملک کے بنائے جانے کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ آج ہم اس کو بھول بیٹھے، جھنڈیوں پہ، دیگوں پہ، پکوانوں پہ، گاڑیوں پہ، ان چیزوں پہ گزارا ہے، اور اصل نظریات کو ہم بھول بیٹھے۔ اللہ رب العالمین نے دیکھیے قرآن پاک میں کیا فرمایا، ریاست مل گئی، خطہ مل گیا، اقتدار مل گیا، اب مسلمانوں کو بتایا کہ اب تمہارے کرنے کے کام کیا ہے، تمہارے کرنے کے کام کیا ہے۔ فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ جن لوگوں کو ہم دنیا میں تمکنت عطا کرتے ہیں، اقتدار عطا کرتے ہیں، اختیار عطا کرتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اقاموا الصلاۃ، سب سے پہلی ذمہ داری ان کی یہ ہے کہ نمازوں کو قائم کریں، وآتوا الزکاۃ، اور دوسری ذمہ داری زکوٰۃ کا نظام قائم کریں۔ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، مسلمانوں کے امیروں سے لی جائے، مسلمانوں کے غریبوں میں دی جائے، تاکہ ان کی معیشت بھی بہتر ہو، وہ بھی کھانے پینے کے قابل ہو سکے۔ یہ اللہ نے ایک سلسلہ رکھا ہے۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ،
اور نیکی کا حکم کریں، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائی سے روکیں۔ یہ دو حکم بھی اللہ کہتا ہے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، جو آج لوگوں نے معاشرے مولوی پہ ڈال دیا ہے۔ یہ ذمہ داری بھی حکمرانوں کی تھی، اور جب تک حکمران مسلمان رہے، جیسے آپ خلیفے کو دیکھ لیں، واض و نصیحت وہی کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق ممبر پہ مصلی پہ وہی ہوتے تھے، خطبہ بھی وہی دیتے تھے، خطبے میں ہی واض و نصیحت خلیفہ دے رہا ہے۔ حضرت عمر خلیفہ بنے، ممبر بھی انہی کے پاس، مصلی بھی انہی کے پاس۔ حضرت عثمان بنے، ممبر مصلی انہی کے پاس۔ حضرت علی بنے، ممبر مصلی انہی کے پاس۔ جتنا بھی آگے چلتے چلے جائے، حضرت معاویہ بنے، ممبر مصلی ان کے پاس۔ حضرت حسن بنے، ممبر مصلی ان کے پاس۔ عمر بن عبدالعزیز بنے، ممبر اور مصلی ان کے پاس۔ میرے بھائی، یہ بھی ایک فرق ہے۔ آج حکمران تبلیغ کیوں نہیں کر سکتے؟ ان کو پتہ ہی نہیں، کسی کی زبان پہ لفظ ختم نبوت ہی نہیں چڑھتا۔ وہ کہتے ہی وہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، زبان پہ لفظ چڑھ نہیں رہا۔ دل میں جب کھوٹ ہوتا ہے تو زبان پر یہ الفاظ نہیں چڑھتے۔ کوئی اتنے بڑے ایوان میں پہنچ جاتے ہیں، ایوان بالوں میں سورہ اخلاص سنو تو نہیں آتی، وہ آپ کو کیا واز کریں گے، کیا واز کریں گے؟ اب یہ جو پہلے پیپل پارٹی کے وکیل تھے، بڑے مشہور وکیل ہے، نام ابھی میرے ذہن سے نکل گیا جی، اعتزاز ان کا بھی یہی ہے۔ لاہور بلاول ہاؤس کا افتتاح ہوا، انہوں نے تلاوت کی تو اس وہ جو پہلے عبد الرحمان ملک تھا، اس کو جیسے سورہ اخلاص نہیں آ رہی تھی، ان کو بھی نہیں آ رہی تھی۔ اب کوئی پوچھے تیری اتنی بڑی ڈگری کا، اتنی بڑی وکالت کا، اتنی بڑی شہرت کا تجھے کیا فائدہ ہے؟ تجھے کیا فائدہ ہے؟ میں بتاؤں گا جب ہم پچھلے سلسلے وار گفتگو کریں گے نا۔ حضرت ابو ایوب انصاری جب قسطنطنیہ میں فوت ہوئے، اور وہاں جب فوت ہوئے تو انہوں نے وصیت کی، اور وہ وصیت کتابوں میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا جنازہ یزید بن معاویہ پر ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں، آج تو لوگ لانتے دیتے نہیں سکتے نا، صحابی وصیت کرتا ہے کہ میرا جنازہ وہ پڑھے۔ جس پر کسی کو اعتماد ہوتا ہے نا، اس کی نیک، اور وہ کیا تھے اس وقت سپہ سالار تھے، فوج کے سپہ سالار تھے۔ جس کو کسی پر اعتماد ہوتا ہے نا، یا کہ کوئی کسی بھی پارٹی کا ہو، اب آپ میں یقیناً بہت سارے لوگ پیپل پارٹی کے ہوں گے، لیکن کبھی وصیت نہیں کریں گے کہ میں مروں تو میرا جنازہ زرداری یا بلاول پڑھائے، کبھی وصیت نہیں کریں گے۔ آپ ایسے بہت سارے لوگ عمران خان والے ہوں گے، کبھی وصیت نہیں کریں گے کہ میں مروں تو میرا جنازہ عمران خان پڑھائے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ لیگی بیٹھے ہوں گے، کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ میں مروں تو میرا جنازہ نواز شریف یا شہباز شریف یا حمزہ شریف پڑھا، کبھی نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ ان کو پتا ہے یار ہمیں اپنے آپ کو بخشوانا ہے، ان کو تو خود ضرورت ہے اس چیز کی۔ ہمارا جنازہ یہ پڑھائیں گے تو ہمارے جنازے کا کیا بنے گا؟ یہ ریاست جب الگ کی گئی تو یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ اقتدار میں اپنے ووٹ کے ذریعے ایسے لوگوں کو اوپر لائے جو اس اہل ہوں، ممبر پہ کھڑے ہو سکے، مصلی پہ کھڑے ہو سکے، ہمارے جنازے پڑھا سکے۔ آج جو بھی بڑے بڑے لوگ فوت ہوتے ہیں نا، یقین مانو وصیت کرتے ہیں تو علماء کی وصیت کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میرا جنازہ حافظ مسعود عالم صاحب پڑھائیں، کوئی کہتا ہے مولانا ارشاد الحق اصری صاحب پڑھائیں۔ کراچی میں کوئی وصیت کر جاتا ہے میرا جنازہ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی پڑھائے۔ کیوں؟ وہ علم اور تقوی کی بنیاد پر، اس کو جو اعتماد ہوتا ہے جس بندے پر، وہ اسی کا نام لیتا ہے۔
میرے بھائیوں اپنے اندر وہ جوہر پیدا کرو، پاکستان کے مقصد کو سمجھو، شرک سے توبہ کرو، بدعات اور خرافات سے توبہ کرو، ایک اللہ کے آگے خود کو جھکنے والا بناؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد